حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی سے نکاح کیوں فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تقریباً 150 کلومیٹر دور عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور کالی چٹانوں کے بیچوں بیچ ایک وادی آباد تھی جسے تاریخ خیبر کے نام سے جانتی ہے۔ اس وادی میں کھجوروں کے باغوں کے درمیان مٹی اور کالے پتھروں سے بنے ایسے اونچے اور بھاری قلعے کھڑے تھے جن کا خوف پورے عرب پر چھایا ہوا تھا۔ یہ خیبر کے وہ 7 ناقابل تسخیر قلعے تھے جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں فتح نہیں کر سکتی۔ انہی میں سے سب سے اونچے، سب سے محفوظ اور شاہی قلعے یعنی حصن قموس کی سرد دیواروں کے پیچھے ریشم کے پردوں کی اوٹ میں ایک شہزادی رہتی تھی۔ ایسی شہزادی جس کا لائف سٹائل کسی ملکہ سے کم نہیں تھا۔ جب وہ نکلتی تو نوکر چاکر ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے۔ اس کے قیمتی لباس اور سونے کے زیورات دیکھ کر عام لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں۔ اس شہزادی کا باپ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور اس پورے علاقے کا سب سے امیر، مکار اور طاقتور ترین یہودی سردار حی بن اخطب تھا، ایک ایسا شخص جس کی طاقت اور سازشوں کے جال نے پورے مدینے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی ہاں دوستو، اسی یہودی سردار کی لاڈلی اور خوبصورت بیٹی کا نام تھا صفیہ، ایک ایسی شہزادی جو عیش و عشرت کے آسمان پر رہتی تھی۔ لیکن پھر اچانک وقت کا پہیہ گھوما اور قدرت نے ایک ایسا حیران کن فیصلہ کیا جس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک ایسا خونی معرکہ ہوا جس نے خیبر کے ان تکبر سے بھرے قلعوں کو مٹی میں ملا دیا، اور یہ شہزادی صفیہ اچانک جنگی قیدی بن کر مسلمانوں کے سامنے کھڑی تھیں۔ مگر یہاں سے تاریخ کا وہ سب سے بڑا معجزہ شروع ہوتا ہے جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کی یہ بیٹی جو مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی، وہ اچانک مسلمانوں کی سب سے محترم ماں یعنی ام المومنین کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئیں۔ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جانی دشمن کی بیٹی کو قید سے نکال کر اپنے نکاح میں لینے کا فیصلہ کیوں فرمایا؟ اس نکاح کے پیچھے مدینے اور خیبر کی سیاست کا وہ کون سا راز پوشیدہ تھا اور قدرت کا وہ کون سا بڑا پلان تھا جو اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ آئیے اس سچی اور ایمان افروز داستان کی حقیقت کو شروع سے جاننے کے لیے تاریخ کے پنے الٹتے ہیں۔ دوستو، یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے جب ابھی خیبر کی مشہور جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ خیبر کی اس وادی میں خوشیوں کے شادمانے بج رہے تھے اور چاروں طرف چراغاں تھا۔ موقع تھا خیبر کے سب سے بڑے، سب سے امیر اور طاقتور ترین یہودی سردار کنانہ بن ابی الحقیق کی شادی کا۔ اور یہ قسمت کی کیسی لکیر تھی کہ دولہا بننے والا یہ مغرور سردار کنانہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی شہزادی صفیہ کا شوہر بننے جا رہا تھا جس کا ذکر ہم نے آغاز میں کیا۔ کنانہ کے پاس سونے چاندی کے ایسے خزانے تھے جن کا کوئی حساب نہیں تھا، اور خیبر کے سب سے اونچے قلعے کا مالک تھا۔ وہ صفیہ کے حسن کا اس قدر دیوانہ تھا کہ اس نے شادی کی پہلی ہی رات صفیہ کے قدموں میں دنیا کی ہر آسائش لا کر رکھ دی۔ ریشم کے نرم پردے، عطر کی خوشبوئیں اور سونے کے شمعدان۔ ظاہری طور پر صفیہ کی زندگی کسی خواب جیسی لگ رہی تھی، لیکن عیش و عشرت کی اسی پہلی رات اس عالی شان قلعے کے ایک بند اور تاریک کمرے میں ایک ایسا خوفناک اور عجیب واقعہ پیش آیا جس نے دولہا بننے والے کنانہ کے ہوش اڑا دیے اور اس کی دنیا پلٹ کر رکھ دی۔ رات کا آخری پہر تھا جب گہری نیند میں سوئی ہوئی صفیہ نے ایک سچا خواب دیکھا جس نے ان کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر چمکتا ہوا چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ اچانک مدینہ منورہ کی طرف اٹھتا ہے اور خیبر کے تمام قلعوں کو پار کرتا ہوا سیدھا صفیہ کی گود میں آ گر جاتا ہے۔ صفیہ کی آنکھ جیسے ہی کھلی وہ پسینے سے شرابور تھیں اور ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے معصومیت میں اپنے شوہر کنانہ کو جگایا اور اپنا یہ عجیب خواب سنا دیا۔ لیکن جیسے ہی کنانہ نے اس خواب کے بارے میں سنا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا
اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کیونکہ وہ ایک ہی جھٹکے میں سمجھ گیا تھا کہ خواب کا اصل مطلب کیا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر بستر سے اٹھا اور چلاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مدینہ کے اس نبی کے پاس جانے کی تمنا رکھتی ہو، تم چاہتی ہو کہ تم اس کے نکاح میں چلی جاؤ۔ غصے اور حسد کی آگ میں اندھے ہو کر کنانا نے اپنے ہاتھ کا ایک اور زوردار تھپڑ اس معصوم شہزادی کے چہرے پر دے مارا۔ وہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ صفیہ کی نازک آنکھ کے پاس گہرا نیلا نشان پڑ گیا اور وہ درد سے تڑپ اٹھیں۔ دوستو، کنانا کا یہ خوفناک غصہ دراصل اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ یہودی بھی دل ہی دل میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اب تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے اور خیبر کی یہ شہزادی بہت جلد مدینہ کے چاند یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے والی ہیں۔ مگر قدرت کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ کنانا نے جس چاند کو اپنی بیوی سے دور رکھنے کے لیے اس پر اتنا ظلم کیا، وقت نے دیکھا کہ وہی چاند اب خیبر کے افق پر طلوع ہونے والا تھا۔ شادی کی وہ پہلی رات گزر گئی اور ابھی اس واقعے کو چند ہی دن ہوئے تھے کہ اچانک ایک صبح خیبر کی وادی اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مسلمانوں کا لشکر جرار خیبر کے قلعوں کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ تاریخ کی وہ عظیم جنگ شروع ہو چکی تھی جس کا انجام کنانا کے وہم و گما میں بھی نہ تھا۔ یہ سن 7 ہجری کا سال تھا جب یہودیوں کی مسلسل سازشوں، غداریوں اور مدینہ منورہ پر حملوں کے خطرناک منصوبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 جان نثار صحابہ کے ساتھ خیبر کے میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے۔ یہودیوں کو اپنے لوہے کے بنے ان مضبوط قلعوں پر بڑا ناز تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی فوج ان دیواروں کا ایک پتھر بھی نہیں ہلا پائے گی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب ایمان کا مقابلہ تکبر اور غرور سے ہو تو بڑے بڑے قلعے بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے خیبر کے قلعے مٹی میں ملنے لگے اور پھر وہ تاریخی دن آیا جب اس کائنات کا شیر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر خیبر کے سب سے بڑے اور ناقابل تسخیر قلعے قموس کا بھاری دروازہ اپنے ایک ہی ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس ہولناک جنگ میں یہودیوں کا وہ پورا غرور خاک میں مل گیا۔ حضرت صفیہ کا شوہر کنانا بن ابی الحقیق اپنی عبرتناک انجام کو پہنچا اور وہ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ دوستو، ذرا منظر کا تصور کیجئے، وہ شہزادی جو کل تک ریشم کے پردوں کے پیچھے راج کرتی تھی، آج اس کے خاندان کی سلطنت ختم ہو چکی تھی، اس کا سہاگ اجڑ چکا تھا اور وہ اپنے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ جنگی قیدی بن چکی تھی۔ جن نازک ہاتھوں میں کل تک سونے کے قیمتی کنگن ہوا کرتے تھے، آج ان میں لوہے کی سرد زنجیریں تھیں اور وہ تپتی ہوئی مٹی پر بیٹھنے پر مجبور کر دی گئی۔ ان کے چہرے پر خاک اڑ رہی تھی اور ان کی آنکھ کے پاس شوہر کے تھپڑ کا وہ نیلا نشان اب بھی واضح تھا۔ وہ صفیہ جو چند دن پہلے تک خیبر کی ملکہ تھیں، آج بے بس ہو کر اپنے انجام کا انتظار کر رہی تھیں۔ معزز دوستو، جنگ ختم ہو چکی تھی اور خیبر کا میدان مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ تمام قیدیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، جن میں خیبر کی یہ لاڈلی شہزادی صفیہ بھی تھیں۔ روایات کے مطابق جب قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کیا جا رہا تھا تو صفیہ کا نام صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، لیکن اس وقت صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مؤدبانہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی ہیں۔ وہ اتنے بڑے اور با اثر خاندان کی شہزادی ہیں کہ ان کا مقام یہ نہیں، ان کے خاندانی مرتبے کے مطابق ان کا حق صرف اور صرف آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اس دانش مندانہ رائے کو قبول فرمایا اور صفیہ کو اپنے خیمہ مبارک میں بلایا۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ ٹھہر گئی، وقت رک گیا۔ ایک طرف کائنات کے رہنما رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور دوسری طرف ان کے سب سے بڑے جانی دشمن کی بیٹی اپنے پورے خاندان کی تباہی کا غم لیے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ان کے نازک ہاتھوں میں زنجیریں تھیں،
اور چہرہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب اس بے بس شہزادی پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اپنی چادر مبارک صفیہ کے سر پر ڈال دی۔ یہ کوئی عام چادر نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب صفیہ کوئی قیدی نہیں رہی، بلکہ انہیں کائنات کی سب سے محفوظ سائے میں پناہ مل چکی ہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک صفیہ کے چہرے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی نازک آنکھ کے پاس ایک گہرا نیلا نشان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی شفقت اور نرمی سے پوچھا، صفیہ تمہارے چہرے پر یہ چوٹ کا نشان کیسا ہے؟ صفیہ نے دھیمے سے نیچی نظریں اٹھائیں اور بھرائی آواز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چوٹ مجھے کسی تلوار یا تیر سے نہیں لگی، بلکہ جب میری شادی کنانہ سے ہوئی تھی تو پہلی رات میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مدینے کا 14ویں کا چاند میری گود میں آ گرا ہے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو اس نے غصے میں پاگل ہو کر میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا کہ کیا تم مدینہ کے اس نبی کے پاس جانے کا خواب دیکھتی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسی تھپڑ کا نشان ہے۔ یہ سن کر کائنات کے رہنما رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر ایک نورانی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دلوں کو بدلنے سے پہلے ہی اسلام اور اپنے نبی کے لیے چن لیا تھا۔ مگر یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کے سامنے 2 ایسے راستے رکھ دیے جس نے صفیہ کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دیا۔ وہ 2 راستے کیا تھے؟ دوستو، یہاں پر ایک انسان کے ذہن میں سوال یہ آ سکتا ہے، اور بہت سے غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے بڑے دشمن کی بیٹی سے شادی کیوں کی؟ اس نکاح کے پیچھے وہ کیا عظیم حکمت چھپی تھی؟ تو آئیے اس سچائی کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سامنے 2 راستے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اپنا یہودی مذہب برقرار رکھو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور تم اپنے قبیلے کے باقی لوگوں کے پاس واپس چلی جاؤ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہو تو میں تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ سوچئے، جس لڑکی کا باپ اور شوہر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہوں، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچپن ہی سے حق کی تلاش میں تھیں۔ انہوں نے بغیر 1 سیکنڈ ضائع کیے تڑپ کر جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کفر کی حالت میں تھی تب بھی میرے دل میں آپ کے لیے ادب موجود تھا۔ اب جب اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے تو میں بھلا آپ کو چھوڑ کر واپس کیوں جاؤں گی؟ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کے ذریعے پوری دنیا کو 3 بڑے پیغام دیے۔ پہلا پیغام دشمنی کا خاتمہ ہے۔ عرب کا یہ اصول تھا کہ جب کسی قبیلے کی شہزادی سے نکاح کر لیا جاتا تو وہ پورا قبیلہ دشمنی چھوڑ کر رشتہ دار بن جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے یہودیوں کی صدیوں پرانی دشمنی کی آگ کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ دوسرا پیغام عزت اور بحالی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آزاد کر کے بھیج دیتے تو وہ ایک تباہ شدہ قبیلے کی بے سہارا عورت بن کر زندگی گزارتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں لے کر کائنات کی عورتوں کے لیے سب سے بڑا مقام یعنی ام المومنین کا تاج ان کے سر پر سجا دیا۔ اور تیسرا پیغام رحمت کا ثبوت ہے۔ دنیا کو کوئی بادشاہ اپنے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی کو اپنی ملکہ نہیں بناتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کر کے ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف جنگ کرنے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے اور رحمت بن کر آئے ہیں۔ معزز دوستو، جب خیبر سے واپسی کا سفر شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا اور ان پر پردہ فرما دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب صفیہ لونڈی نہیں رہی
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترم بیوی بن چکی ہیں۔ سفر کے دوران مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا ولیمہ فرمایا۔ یہ ولیمہ کوئی شاہی دعوت نہیں تھی، بلکہ کھجور، گھی اور ستو کا ایک سادہ سا کھانا تھا جسے صحابہ کرام نے مل کر کھایا۔ اور پھر وہ دن آیا جب یہ عالی شان قافلہ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا۔ دوستو، مدینہ میں پہلے ہی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی اور حسن و جمال کی ملکہ کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے۔ یہ سن کر مدینہ کی عورتوں اور بچوں میں ایک تجسس پھیل گیا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ آخر وہ کون سی خاتون ہے جن کی قسمت کا ستارہ اس طرح چمکا ہے۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کجاوا مدینہ کی گلیوں سے گزرا تو بڑی بڑی دور سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ مدینہ کی خواتین پردوں کے پیچھے سے اس نوبہتا ملکہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ ان دیکھنے والوں میں مدینہ کی سب سے معزز خواتین بھی شامل تھیں، جو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واقعی حسن، سادگی اور وقار کا ایک شاندار نمونہ تھیں۔ معزز دوستو، مدینہ منورہ آنے کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مشہور صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرایا گیا۔ مدینہ کی خواتین، جن میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نقاب اوڑھ کر شامل تھیں، ان کے حسن و جمال کو دیکھنے آئیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، عائشہ، تم نے صفیہ کو کیسا پایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو بس ایک یہودی اور سردار کی بیٹی کو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً محبت سے انہیں ٹوکا اور فرمایا، عائشہ، ایسا مت کہو، صفیہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ ایک سچی مسلمان بن چکی ہے۔ دوستو، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جہاں ایک سے زیادہ سوکنے ہوں تو وہاں تھوڑا حسد اور نوک جھونک ہوتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی مدینہ کے شروعاتی دنوں میں کچھ ایسا ہوا۔ چونکہ ان کا خاندانی پس منظر یہودی تھا، اس لیے کبھی کبھار محلوں یا باتوں باتوں میں اپنے ماضی کے تانے سننے پڑتے تھے، جس سے ان کا نازک دل بری طرح ٹوٹ جاتا اور وہ اکیلے میں رو پڑتیں۔ خواتین و حضرات، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حلیم، خلیق، کشادہ دل، سیر چشم اور صابر خاتون تھیں۔ جب وہ ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھنے آئیں تو انہوں نے بیش قیمتی طلائی جھمکے کانوں سے اتار کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور ان کی ساتھی خواتین کو بھی کوئی نہ کوئی زیور دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے اور ان کی دل جوئی کا بہت خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ سفر میں ازواج کے ساتھ تھیں، اتفاق سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ وہ بہت غمگین اور پریشان ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آ کر ان کی دل جوئی کی اور حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زینب، تم صفیہ کو ایک اونٹ دے دو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی اور بامروت خاتون تھیں، لیکن نامعلوم کہ ان کی زبان سے نکل گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ماہ تک حضرت زینب سے کلام تک نہ کیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمشکل ان کا قصور معاف کروایا۔ حضرت زینب بنت حجش کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفگی نے مجھے قریب مایوس کر دیا تھا اور میں نے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ کبھی ایسی بات نہ کہوں گی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ خوش ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور کہا، آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی باری دوسری کسی چیز کے معاوضے میں نہیں دے سکتی، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں تو میں اپنی باری کا دن آپ کو دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے راضی ہو گئیں اور زعفران کی رنگی ہوئی ایک اوڑھنی لے کر
उस पर पानी छिड़का ताकि उसकी खुशबू महक जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ ले गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये तुम्हारी बारी का दिन नहीं। बोली, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहता है दे देता है। फिर तमाम वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को सुनाया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से राज़ी हो गए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मर्ज़ वफ़ात में तमाम अज़वाज मुत्तहरात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की इयादत के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ लाईं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को बेचैन देखा तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, काश आपकी बीमारी मुझे हो जाती। दूसरी अज़वाज ने उनकी तरफ देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाह वो सच्ची है। यानी उनका इजहार अकीदत नुमाइशी नहीं बल्कि सच्चे दिल से वो यही चाहती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि मैंने कोई औरत सफ़िया से अच्छा खाना पकाने वाली नहीं देखी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक लौंडी ने अमीरुल मोमिनीन से शिकायत की कि उम्मुल मोमिनीन में अभी तक यहूदियत की बू पाई जाती है, क्योंकि वो अब भी हफ्ता को अच्छा समझती हैं और यहूदियों से दिली लगाव रखती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहकीक अहवाल के लिए ख़ुद उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने जवाब दिया, जब अल्लाह ने मुझे हफ्ता के बदले जुमा इनायत फरमाया तो हफ्ता को दोस्त रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यहूदियों से मुझे बेशक लगाव है कि वो मेरे क़राबतदार हैं और मुझे सिला रहमी का ख्याल रखना पड़ता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मुल मोमिनीन की हक़ गोई से बहुत खुश हुए और वापस तशरीफ़ ले गए। इसके बाद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लौंडी को बुलाकर पूछा, तुझे अमीरुल मोमिनीन के पास मेरी शिकायत करने पर किस चीज़ ने आमादा किया? उसने कहा, मुझे शैतान ने बहकाया था। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जा, तुझे राह खुदा में आज़ाद किया। इल्म व फ़ज़ल में भी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मर्तबा बहुत बुलंद था। कूफा की औरतें अक्सर उनके पास मसाइल दरियाफ़्त करने आतीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसहाक़ इब्न अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, यज़ीद बिन मुअत्तब रहमतुल्लाह अलैह और मुस्लिम बिन सफ़वान से चंद अहदीस भी मरवी हैं। बेहद दर्दमंद थीं। सन 35 हिजरी में खलीफा सोम हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन के मकान का मुफ़सिदों ने मुहासरा कर लिया तो उनको बहुत रंज हुआ। ज़ईफ़ुल उमर अमीरुल मोमिनीन की मुसीबत ने इन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने एक ग़ुलाम को साथ लिया और अपने खच्चर पर सवार होकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान की तरफ रवाना हुई। अश्तर नख़ई ने उनके ग़ुलाम को देखकर पहचान लिया और आगे बढ़कर खच्चर को मारना शुरू किया। चूँकि हालात बिगड़े हुए थे और अश्तर नख़ई के मुकाबले में कामयाबी मुश्किल थी, इसलिए वो मसलहतन वापस चली गईं और हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाना भेजा। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रमज़ानुल मुबारक सन 50 हिजरी में 60 साल की उम्र में वफ़ात पाई। जन्नतुल बक़ी में दफन हुई। उन्होंने अपना ज़ाती मकान ज़िंदगी में ही अल्लाह की राह में दे दिया था। अलबत्ता तरका में 1 लाख दिरहम छोड़े और इसके 1/3 की वसीयत अपने यहूदी भांचे के लिए की। लोगों ने इसका हिस्सा देने में तामुल किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुना तो कहला भेजा, लोगों, अल्लाह से डरो और सफ़िया की वसीयत पूरी करो। इनके इरशाद के मुताबिक वसीयत की तामील कर दी गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए सबक है कि अपनी ज़िंदगी में इस कदर कामिल और उम्दा इखलाक के साथ रसूल और अल्लाह की मोहब्बत में हयात गुजारें कि आने वाले वक्त में अच्छे नामों और नेक सीरत लोगों में शुमार किए जाएं। यकीनन यही लोग फलाह पाने वाले हैं। लेकिन अगर हम भी उनकी राह पर चलें तो अल्लाह से उम्मीद है कि हमें भी इन्हीं लोगों से उठाया जाएगा और इन्हीं के साथ हमारा हशर किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनकी हयात मुबारका से सबक सीखने और इनकी ज़िंदगी से सीख कर इत्तबाए रसूल की तौफीक दे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सच्ची और ईमान अफरोज़ दास्तान तैयार करने में हमारी टीम की रातों की मेहनत लगी है।
اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے تو آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا لائک یوٹیوب کو بتاتا ہے کہ یہ ویڈیو اچھی ہے اور یوٹیوب اس پیغام کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی آپ کا ایک لائک اس خیر میں ایک بڑا حصہ بن سکتا ہے۔ اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں اپنے پیارے شہر یا ملک کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے شہروں کے نام پڑھتے ہیں تو ہمیں دلی خوشی اور حوصلہ ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی دل چھو لینے والی مستند تاریخی ویڈیوز پراپر ملتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔